الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مستقبل تاکید کی گردانوں کی تعلیل پڑھ لی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم امر اور نہیں کی تعلیل پڑھیں گے. امر حاضر معروف ہے. ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعونا. ادعو میں واو سکون وقفی کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. باقی صیغے مضارع سے اسی طرح بنے جس طرح صحیح سے بنے. سکون وقفی کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے جزم اور ایک ہوتا ہے سکون وقفی. ان دونوں میں فرق ہے. جزم تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی عامل ہو جو کہ جزم دے رہا ہو، جیسا کہ لم جازمہ ہے یا لمہ ہے، اب یہ جزم دیتا ہے تو اگر ایسا سکون ہے جو کسی عامل کی وجہ سے ہو اس کو جزم کہتے ہیں، اور اگر ایسا سکون ہے جو وقف کرنے کی وجہ سے ہو کسی عامل کی وجہ سے نہ ہو تو اس کو سکون وقفی کہتے ہیں. اب یہ جو امر کی گردان ہے، امر حاضر معلوم کی ادعو ادعوا ادعی، اسی طریقے سے جو امر کی باقی گردانیں ہیں، یہ جو گردانے ہیں ان میں جزم تو آتا ہے لیکن یہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ جب آپ امر کا صیغہ بناتے ہیں تو امر کا صیغہ بنانے کی ہی یہ خاصیت ہے کہ اگر آخر سے حرف علت ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر وہ حرف علت یہ حذف ہو گئی ہے. تو اس قسم کا جو سکون ہوتا ہے اس کو سکون وقفی کہا جاتا ہے. تو یہ ادعو تھا، وہ جو ہے وہ امر بنانے کی وجہ سے حذف ہو گئی، اور باقی جو صیغے مضارع سے اسی طرح بنے جس طرح صحیح سے بنتے ہیں. کوئی اس میں تبدیلی اور فرق نہیں ہے. مضارع آپ گردان معلوم کر چکے ہیں. آپ نے اب کیا کرنا ہے، باقی صیغوں کو، امر کے صیغوں کو ویسے ہی بنانا ہے جس طریقے سے صحیح کے مضارع سے آپ امر بناتے ہیں. مثال کے طور پر ادعوا، اب یہ تدعوانی سے بنانا، تدعوانی ہے مضارع کا صیغہ. کیسے بنانا ہے؟ شروع سے آپ تا حرف مضارع کو حذف کر دیں. تا حرف مضارع کو آپ نے حذف کر دیا، شروع میں حمزہ وصلی لیا ہے کیونکہ ابتدا بالسکون محال ہے اور عین کلمہ مضموم ہے، لہذا حمزہ وصلی مضموم ہو گیا اور آخر سے نون رابی تثنیہ کا گر جاتا ہے جیسا کہ امر میں گرتا ہے، تو یہ بن گیا ادعوا. اسی طریقے سے ادعو، اب یہ تدعون تھا، تا حرف مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون حذف کیا، شروع میں حمزہ وصلی مضموم لیا تو یہ ادعو بن گیا. اسی طریقے سے تدعین تھا، تا حرف مضارع کو حذف کیا، شروع میں حمزہ وصلی مضموم لیا، آخر سے نون حذف کر دیا تو ادعی بن گیا. اور ادعون اس میں جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبنی ہے، نون تو اس سے آخر سے حذف نہیں ہوگا، صرف شروع سے ہم نے تا حرف مضارع کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لیا. تو طریقہ کار وہی ہے، طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ باقی صیغے مضارع سے اسی طرح بنے جس طرح صحیح سے بنتے ہیں. اب آگے امر غائب متکلم معروف کی گردان بھی دیکھ لیں. امر غائب لیدعو، لیدعوا، لیدعو، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. لتدعو واحد مؤنث، لتدعوا تثنیہ مؤنث، لیدعونا جمع مؤنث، لیدعو لندعو واحد متکلم جمع متکلم. تو اس میں اب کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ایک تو اس میں سے واو حذف ہوگی واحد سے، اور یہاں سے لیدعوا یہاں سے نون تثنیہ حذف ہوگی، یہاں سے نون جمع حذف ہوگی، یہاں سے واو حذف ہوگی، یہاں سے نون تثنیہ حذف ہوگی، اور لیدعونا یہاں سے حذف نہیں ہوئی ہے، صرف شروع میں لام امر یہ لگا ہے. لیدعو لندعو یہاں سے بھی آخر سے واو حذف ہو چکی ہے. اسی طریقے سے مجہول دیکھیں، لیدعا لیدعیا آخر تک، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لم یدعا لم یدعیا. جو گردان آپ نے وہاں پہ پڑھی تھی، جو لم جازمہ والی گردان مجہول کی، لم یدعا لم یدعیا لم یدعو، بالکل ویسے ہی یہ والی گردان ہے. فرق اس میں صرف یہ ہے کہ یہاں پہ لم کے بجائے لام امر لگ جائے گا، باقی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کی تعلیل آپ نے دیکھنی ہو تو اب وہ والی گردان دیکھ لیں، جیسے وہ تعلیل ہے ویسے ہی اس کی یہاں پر بھی تعلیل ہے. اب آگے چلیں. امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ، ادعونا ادعوانی ادعونا ادعینا ادعونانی. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو ادعو کے اندر واو حذف ہوئی تھی یہاں پہ واو واپس آ گئی ہے. کیوں واپس آئی ہے؟ وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ واو جو وقف کی وجہ سے حذف ہو گیا تھا، نون ثقیلہ بڑھانے کی وجہ سے واپس لے آئے کیونکہ وقف نہیں رہا. جب وقف نہیں رہا، نون ثقیلہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو، تو جب ہم نے ماقبل کو فتح دینا ہے تو وہ واو جو حذف شدہ تھی وہ ہم واپس لے آئیں گے اور اس کو ہم فتح دے دیں گے. باقی صیغوں میں حسب معمول تغیرات ہوئے ہیں جو آپ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، وہی تغیرات اور تبدیلیاں یہاں پر ہوئی ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا نا مستقبل کے اندر تاکید ثقیلہ کی تعلیلات، وہی ہے. فرق اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں پر لام تھا، مستقبل لام مفتوحہ تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی مضموم ہے. باقی جس طریقے سے یہاں پر ادعونا
جیسا کہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو واو حذف ہو گئی تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، یہاں پر بھی واو حذف ہو گئی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں لتدعون آنی تھا اور یہاں پر کیا ہے ادعون آنی ہے، کیونکہ یہاں پہ تا تو نہیں لگے گا نا، تا حرف مضارع حذف ہو چکا ہے، اور جو لام آ گیا ہے یہاں پر وہ بھی حذف ہو چکا ہے، لام مستقبل کا، بلکہ اس کے بدلے میں کیا آ گیا ہے، یہ حمزہ مضمومہ آ گیا ہے جو کہ امر کی علامت ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ باقی سیغوں میں حسب معمول تغیرات ہوئے ہیں جو آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب آگے چلیں. امر غائب متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیدعون لیدعوان لیدعون لتدعون لتدعوان لیدعونان لیدعون لندعون. جو واو جزم کے باعث سے لیدعون اور اس کے اخوات میں گر گیا تھا وہ واپس آ کے مفتوح ہو گیا. اب یہ ذرا اس کا اگر آپ معروف کی گردان دیکھیں گے نا، یہ والا یہاں پہ لکھی بھی ہوگی، یہ لیدعو، یہاں پہ دیکھیں یہ لام امر کی وجہ سے آخر سے جو واو تھی وہ حذف ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے لیدعوا یہاں پر بھی جو نون تھا یہ لام امر کی وجہ سے حذف ہوا تھا. اسی طریقے سے لیدعو یہاں پر بھی جو آخر سے نون تھا جمع مذکر کا وہ بھی لام امر کی وجہ سے حذف ہوا تھا. لیکن یہاں پر جو واو جزم کی وجہ سے، یعنی لام امر نے جزم دیا تھا نا، اس جزم کی وجہ سے واو حذف ہوئی تھی ان صیغوں میں، یعنی اس کے جو اصل صیغے ہیں تاکید ثقیلہ کے بغیر، جو گر گیا تھا واپس آ کے یہاں پہ مفتوح ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگ چکا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو، تو اس لیے جو جزم کا تقاضا تھا وہ تقاضا اب ضعیف ہو چکا ہے، نون تاکید ثقیلہ کا تقاضا یہ قوی ہے، لہذا ہم اس پر عمل کریں گے. اور وہ واو جو ہم نے یہاں پہ حذف کر دی تھی، یہاں پر حذف کر دی تھی، یہاں پر حذف کر دی تھی، یہ ساری واو یہاں پہ واپس لوٹ آئی ہے. جیسے دیکھیں واحد ہے اس میں واو واپس لوٹ آئی ہے، تثنیہ ہے اس میں نون واپس لوٹ آیا ہے، جمع ہے اس میں نون واپس لوٹ آیا ہے. اسی طریقے سے واحد ہے اس میں واو واپس لوٹ آئی ہے، تثنیہ ہے اس میں نون واپس لوٹ آیا ہے، جمع ہے اس میں نون واپس لوٹ آیا ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم یہاں پر بھی نون واپس لوٹ آیا ہے. تو یہ فرمانے اس کے اخوات میں گر گیا تھا، واپس آ کر مفتوح ہو گیا. باقی سب حسب معمول ہے، وہی تغیرات اور تبدیلی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی تغیر اور نئی تبدیلی یہاں پر واقع نہیں ہوئی ہے. تو یہاں تک کچھ ہو گیا ہے، باقی جو گردانیں وہ بھی ہم کریں گے، ساتھ امر نہیں کی گردانیں رہتی ہیں وہ بھی ہم اسی کے ساتھ ہی کور کرتے ہیں. اس کے بعد اب آگے امر مجہول بانون تاکید ثقیلہ کی گردان دیکھ لیں. لیدعین آخر تک امر مضارع مجہول بانون ثقیلہ کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس کا لام مکسور ہے اور مضارع کا مفتوح ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ نے مضارع مجہول تاکید ثقیلہ کی گردان دیکھی تھی بالکل ویسے ہی گردان ہے. صرف فرق کیا ہے کہ وہاں پر لام مفتوح ہوتا ہے مضارع کے اندر، لیکن جو امر کا لام ہے یہ مکسور ہوتا ہے. تو وہاں پہ تھا لیدعین اور یہاں پر ہے لیدعین، اور کوئی فرق نہیں ہے. باقی بتا رہے ہیں کہ لیدعین اور اس کی اخوات میں چونکہ جزم باقی نہ رہا، اس لیے یا کو جو الف معذوف کی اصل تھی واپس لے. اب اس کی اخوات کون سی ہیں؟ پہلے سیغے دیکھ لیں کون سے ہیں. یدعا، تدعا، ادعا، ندعا، یہ اس کی اخوات ہیں. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے شروع میں جو حرف مضارع یہ آپ نے حذف کر دینا ہے. حرف مضارع آپ نے حذف کر دیا، بلکہ آپ نے حرف مضارع حذف نہیں کرنا، لام لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ تو غائب ہے نا، تو یہاں پہ لام لے آپ نے، لام مکسور لے آئے. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ لام مکسور لے آئے، یہاں پر بھی آپ لام مکسور لے آئے، یہاں پر بھی آپ لام مکسور لے آئے. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، یہ آپ شروع میں لام مکسور لے آئے. اب آگے کیا بتا رہے ہیں کہ اخوات میں جزم باقی نہیں رہا. جزم کیوں باقی نہیں رہا؟ کیونکہ اس میں تاکید ثقیلہ کا نون لگنا ہے. جب آپ نے آخر میں نون لگانا ہے ان سب کے آخر میں، یہ والا نون تاکید ثقیلہ، اب یہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو. اور جب اس کا ماقبل جو الف ہے، الف کو تو آپ فتح دے نہیں سکتے، جیسے کہ ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. تو پھر الف جس سے تبدیل ہو کر آیا تھا وہ یا سے تبدیل ہو کر آیا تھا، تو لہذا الف کی اصل یا تھی، ہم یا کو واپس لے آئیں گے اور پھر ہم اس کو فتح دے دیں گے. کیوں فتح دیں گے؟ وہ اس لیے فتح دیں گے کیونکہ جزم باقی نہیں رہا. جزم تو تب تھا نا کیونکہ جب اس کے اوپر صرف لام داخل ہوتا اور لام جزم کا تقاضا کرتا. جب نون تاکید ثقیلہ آ جائے گا تو یہ عامل قوی ہے، لہذا اب جزم والا تقاضا ضعیف ہو جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ بتا رہے ہیں لیدعین اور اس کے اخوات میں جزم باقی نہیں رہا، اس لیے یا جو کہ الف محذوف کی اصل تھی وہ واپس لے آئے، کیونکہ نون ثقیلہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو اور الف اس کے قابل نہیں تھا، لہذا الف کی جو اصل یا تھی وہ واپس لے آئیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے لیدعین، لتدعین، لادعین، لندعین. اس طریقے سے امر کے باقی صیغوں میں نون خفیفہ کا حال نون ثقیلہ سے معلوم ہو سکتا ہے. تو اگر نون خفیفہ آپ لگاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہی ہے کہ وہاں پہ نون مشدد ہے، یہاں پہ نون ساکن ہو جائے گا. انہی میں آپ نون خفیفہ لگا دیں، لیدعین، لتدعین، لادعین، لندعین، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. آگے نہیں کی گردان دیکھیں. لا يدعو، لا يدعوا، لا يدعو، لا تدعو، لا تدعوا، لا يدعون، لا تدعو، لا تدعی، لا تدعون، لا ادعو، لا ندعو. یہ بالکل لم یدعو کی طرح ہے کہ یہ جو واحد کے صیغے ہیں، لا یدعو یہاں سے آخر سے حرف مضارع حذف ہو گیا. اسی طریقے سے لا تدعو واحد مؤنث اور واحد مذکر
इससे भी आखिर से हरफ मुज़ारे हज़फ हो गया, ला अदउ ला नदउ, यहाँ से भी आखिर से हरफ मुज़ारे हज़फ हो गया। तस्निया और जमा मुज़क्कर से इसने नून इराबी को गिरा दिया। इसी तरीके से जो जमा मुअन्नस के दोनों सीगे हैं यहाँ से कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो मबनी है, और इसी तरीके से जो वाहिद मुअन्नस का सीगा है उससे आखिर से भी नून इराबी गिर जाएगा। तो वही वाली गिरदान है जो आप लम जाज़मा के अंदर पढ़ चुके हैं, इसमें और इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क यही है कि वहाँ पर लम है और यहाँ पर लाए नहीं है। अब आगे चले नहीं मजहूल की गिरदान, लम युदआ इला आखिरी मजहूल की तरह। जो आपने लम युदआ लम युदआया लम युदऔ वाली गिरदान पढ़ी थी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ पर लम है और यहाँ पर लाम अलिफ ला है। आगे चले नहीं मारूफ बानून ताकीद सकीला, ला यदउवन्ना ला यदउवानी, और मजहूल क्या होगा, ला युदायन्ना ला युदायानी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमर बानून सकीला की गिरदान है, बिल्कुल ये वाली गिरदान भी वैसे ही है। फ़र्क यह है कि वहाँ पर या तो लाम अमर लगेगा अमर की पहली गिरदान के अलावा बाकी 3 गिरदानों में, और ये जो नहीं है इसमें चारों की चारों गिरदानों में आपने लाम अलिफ ला लगाना है। बाकी जो सीगों का पैटर्न है, सीगों के अंदर तालील है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर है। नून खफीफ़ा भी इसी तरह के ऊपर निकाल लेनी चाहिए। तो नून खफीफ़ा बिल्कुल नून सकीला की तरह है, सिर्फ फ़र्क यह है कि नून खफीफ़ा सारे सीगों में नहीं आती, कुछ सीगों में आती है, और बाकी यह है कि फ़र्क यह है कि नून सकीला वो मुशद्दद होती है, नून खफीफ़ा ये साकिन होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नून खफीफ़ा में आपने साकिन लेकर आना है नून को। बाकी जो है वो सीगे जिस तरीके से नून सकीला के अंदर तब्दीली हुई है वैसे ही तब्दीली आपने नून खफीफ़ा के अंदर भी कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारा ये सबक मुकम्मल हो चुका है। अब इसी से मुतल्लिक़ फ़ारसी इबारत को हल करते हैं।